خون کے اندر ریڈ بلڈ سیلز یعنی آر بی سیز ہوتے ہیں، اور آر بی سیز میں ہیموگلوبن ہوتی ہے۔ ہیموگلوبن دو چیزوں سے بنتی ہے، آئرن اور پروٹین سے۔ ہیموگلوبن کا کام جسم کے اندر آکسیجن پہنچانا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن کا ایک مالیکیول آکسیجن کے 4 مالیکیولز کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر جسم کے اندر آئرن کی کمی ہو جائے تو ہیموگلوبن کم بنتی ہے اور آر بی سیز کم بنتے ہیں۔ آئرن کی کمی کی وجہ سے جو خون کی کمی ہوتی ہے اسے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہیں۔ اس کی بڑی بڑی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ خوراک میں آئرن کی کمی، دوسری وجہ بلڈ لاس، خون کا ضائع ہو جانا کسی وجہ سے، تیسری وجہ جسم کے اندر آئرن کی ضرورت بڑھ جانا۔ بچوں میں جب بچوں کا قد بڑھ رہا ہوتا ہے تو انہیں زیادہ آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں انہیں بھی زیادہ آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ان کی ضرورت پوری نہ کی جائے، یہ بڑھی ہوئی ضرورت پوری نہ کی جائے تو انہیں اینیمیا ہو جاتا ہے۔ چوتھی وجہ جسم کے اندر آئرن کا جذب نہ ہونا۔ خوراک میں تو آئرن انسان لیتا ہے لیکن جذب نہیں ہوتی، ایبزارپشن نہیں ہوتی۔ یہ کچھ بیماریوں کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیماری ہے سیلیک ڈیزیز، اس میں جسم کے اندر آئرن جذب نہیں ہوتی، ایبزارپشن نہیں ہوتی۔ دوسری بیماری کرونز ڈیزیز ہے، اس میں بھی جسم کے اندر آئرن جذب نہیں ہوتی اور جو خوراک میں آئرن کھائی ہوتی ہے وہ ضائع جاتی ہے۔ آئرن کی کمی کی وجہ سے جو انیمیا ہوتا ہے اسے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہیں۔ پیشنٹ جو سمٹمز فیل کرتا ہے ان میں تھکاوٹ، کمزوری، پیلی جلد، سانس پھولتا ہے، چکر آتے ہیں، سر درد ہو سکتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جسے ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں، اور مریض کے ناخن پھٹ جاتے ہیں، ناخن خراب ہو جاتے ہیں، اور مریض کو ٹانگوں میں بے چینی ہوتی ہے۔ اینیمیا کی یہ علامات ہیں۔ تو اینیمیا کی یہ علامات جن مریضوں میں پائی جاتی ہیں وہ اپنے اینیمیا کا علاج اپنی خوراک کو بہتر کر کے کر سکتے ہیں، اینیمیا کو مینج کر سکتے ہیں۔ تو مینجمنٹ کے لیے ہمیں کون سی خوراک لینی چاہیے؟ ایسی خوراک لینی چاہیے جس میں آئرن زیادہ ہو، اور وہ کون سی خوراکیں ہیں جن میں آئرن زیادہ ہوتا ہے؟ ان میں بیف یعنی بڑا گوشت ہے، مٹن چھوٹا گوشت ہے، چکن ٹرکی کا گوشت، بطخ کا گوشت، مچھلی، کلیجی، پالک، دالیں، چنے، مٹر، لوبیا، راجمہ اور مغز، کدو کے بیج، تل، بادام، براؤن رائس، ایسے چاول جو براؤن کلر میں ہوتے ہیں ان کو پالش کر کے ان کا چھلکا نہیں اتارا گیا ہوتا، تو وہ والے چاول ان میں آئرن ہوتی ہے۔ جو کا دلیا، خوبانی، کشمش، آلو بخارا، سنگترا، کنو مالٹا، موسمی اور لیمن وغیرہ، گرے فروٹس، شملہ، سٹرابریز، کیوی، ٹماٹر اور بروکلی، یہ ایسی خوراکیں ہیں جن میں آئرن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر یہ خوراکیں کھا کے آئرن کی کمی کو پورا کر کے بلڈ کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے، انیمیا کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے، وہ ہے پرہیز کے بارے میں، کہ پرہیز کیا کرنا ہے؟ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت کھانے کے ساتھ چائے نہیں لینی اور نہ ہی کافی لینی ہے۔ اگر چائے یا کافی لیں گے تو آپ کی وہ آئرن سے بھرپور کھائی ہوئی خوراک کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، آپ کو آئرن نہیں ملے گا۔ تو انیمیا کا اس طرح سے مینجمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر انیمیا کو ٹریٹ نہ کریں، مینج نہ کریں تو اس کے ساتھ اور بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، انہیں کمپلیکیشنز کہا جاتا ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے کہ انیمیا کی وجہ سے جسم میں آکسیجن پوری نہیں ہوتی، تو آکسیجن کو پورا کرنے کے لیے ہارٹ کو، دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور دل کا کام جو ہے
وہ ہارڈ ورک کی وجہ سے دل جو ہے پھیل جاتا ہے، دل بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں، آئرن کی کمی ہو، انیمیا ہو، تو ان کی جو ہے چائلڈ برتھ وہ پری میچور ہو سکتی ہے، یعنی وقت سے پہلے پیدائش بچے کی ہو سکتی ہے، اور پھر بچے کا وزن بھی کم ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کو جن کو انیمیا ہو، آئرن کی کمی ہو، ان کو گروتھ پرابلم آتے ہیں، ان کا زیادہ تر برین متاثر ہوتا ہے، ان میں کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اور ان کی یادداشت میموری بھی کمزور ہوتی ہے، اور ان کا جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، دماغ کی ترقی جو ہوتی ہے وہ بہت کم اور سلو ہوتی ہے۔ اور ٹانگوں میں بے چینی ہوتی ہے، یہ خواتین کو ہو سکتی ہے زیادہ تر، اور یہ زیادہ تر رات کو ٹانگوں میں بے چینی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کمپلیکیشن ہے، اگر آئرن کا علاج نہ، اس کا انیمیا کا علاج نہ کیا جائے، آئرن پوری نہ کی جائے، تو پھر ایسے مریضوں کو پائکا ہو جاتا ہے۔ پائکا ایک ایسی خواہش ہے، ایسی چیزیں کھانے کی خواہش ہے جو چیزیں خوراک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر مٹی کھانے کی خواہش، چاک کھانے کی خواہش، کوئلہ، ریت اور کاغذ وغیرہ اور پینسل کے سکے وغیرہ کھانے کی بچوں میں جو خواہش ہوتی ہے اور کھاتے ہیں، اسے پائکا کہا جاتا ہے، اور یہ خوراک نہیں، یہ چیزیں، اور یہ بچے کھاتے ہیں اس کو، اور وہ خواتین بھی کھاتی ہیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں، وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ ان کو آئرن کی کمی ہوتی ہے۔ ان کی آئرن کی کمی، وہ آئرن والی خوراک جو آئرن سے بھرپور ہوتی ہے وہ دے کے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔